اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعرہ صلوات. اللهم صل. معصومہ شام کی مجلس عزائے اور آج آپ کی یہ خاص کیفیت یہ خود آپ کے قلب کا اہل بیت علیہ السلام سے متصل ہونا اس بات کا اظہار ہے، اس لیے کہ 2 دن پہلے جس خوشی اور جوبلیشن کی کیفیت میں آپ تھے وہ منزل تھی کہ جب اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں ایک سب سے بڑی خوشی ہے، اور آج آپ اس کیفیت میں ہیں کہ مسلسل میں دیکھ رہا تھا کہ مومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 دن کے اندر ہی 2 دن کے اندر ہی اس کیفیت کا منقلب ہو جانا اس حدیث پر عمل ہے کہ یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا. ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہمارے حزن میں غمگین ہوتا ہے اور ہمارے خوشی میں خوش ہوتا ہے. تو آج کی وہ تاریخ ہے کہ جو رجب المرجب کے ان ایام میں غم کی بعض مخصوص تاریخوں میں سے ایک ہے، اور ذکر اس بی بی کا ہے کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ زینب ہے. جنہیں اس نام کا مطلب معلوم ہے. ذکر اس بی بی کا ہے کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ باپ کے لیے زینت ہے. علی بن ابی طالب خود وہ ہیں کہ ان کے بستر رسالت پر سونے سے ہجرت کو عزت ملی ہے، بدر میں آنے سے شجاعت کو عزت ملی ہے، احد میں آنے سے استقامت کو عزت ملی ہے، خیبر میں آنے سے رعیت کو عزت ملی ہے، رعیت یعنی علم، اور منبر خلافت پر آنے سے خلافت کو عزت ملی ہے. یہ امام شافعی نے فرمایا. تو علی کو فضیلتوں کی ضرورت نہیں تھی، فضیلتوں کو علی کی ضرورت تھی. تو ہر قدم پر علی زینت عطا کرتے گئے، کبھی شب ہجرت کو، کبھی بدر کو، کبھی احد کو، کبھی خیبر کو، کبھی خندق کو، کبھی خلافت کو. اس علی کو جس نے زینت عطا کی وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. القاب پہ بات کی جائے تو کم سے کم بی بی کی زیارت میں 61 القاب ہیں، جس میں سے ایک ہے نائبۃ الزہرا. نائب میں منوب کی صفات ہونی چاہیے، اسی لیے ہر ایک نائب رسول بن نہیں سکتا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث غدیر نہ بھی ہوتی تب بھی نائب علی ابن ابی طالب ہی نے بننا تھا. عقلی طور پر فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی کا انتخاب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نائب میں منوب کی صفات ہونی چاہیے. یعنی نائب میں منوب جیسا علم ہونا چاہیے، نائب میں منوب جیسی شجاعت ہونی چاہیے، نائب میں منوب جیسی سخاوت ہونی چاہیے، نائب میں منوب جیسا نور ہونا چاہیے جو ایک ہی نور سے ہو. اور نائبۃ الزہرا ہے جس کا ایک تشریحی لقب ہمارے معروف ہے کہ ثانی زہرا، دوسری زہرا. بی بی زہرا کے بعد تو ثانی زہرا بنی، بی بی زینب کے بعد ثانی زینب نہیں بنی. یہ عہدہ رک گیا، یہاں پر ختم ہو گیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مثال دی جاتی تھی اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں ائمہ علیہ السلام کے درمیان، کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی والدہ کو بی بی حدیثہ خاتون کو اپنا وصی متعین فرمایا تھا، تو بعض لوگوں نے جب سوال کیا تھا کہ امام کا وصی ایک خاتون کیسے ہو سکتی جبکہ امام زمان علیہ السلام پردہ غیبت میں تھے، تو اس وقت بی بی حکیمہ خاتون نے جواب دیا تھا کہ اقتداء لابی عبداللہ الحسین، جیسے امام حسین نے وصی بنایا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر. اہل بیت کی اللہم صل. کسی بھی انسان کی شخصیت کے سامنے آنے میں 3 چیزوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. ایک تربیت ہے، اس سے پہلے وراثت ہے، اور معاشرت ہے.
بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی وراثت ہے علی و زہرا سلام اللہ علیہما، تربیت ہے علی و زہرا سلام اللہ علیہما، اور معاشرت ہے حضور مکرم مولا کائنات بی بی زہرا امام حسن امام حسین علیہ السلام۔ کبھی حیدر، کبھی زہرا، کبھی آغوش نبی، یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب۔ تو جو اتنے قرآنوں کی گودیوں میں پلی ہوں وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو ایک بی بی کی ذات کا وہ عرفانی اور نورانی پہلو ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں بحد امکان کوشش کرتا رہا ہوں کہ پیش کروں، اس خاطر ہے کہ جو انسپریشن ہے اس بی بی کی ذات سے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اہل سنت مفسرین نے اور مصنفین نے جب کتابیں لکھی ہیں، مثلا ڈاکٹر عائشہ بنت شاطے، مصر سے تعلق ہے، انہوں نے کتاب لکھی زینب بطول کربلا، سنی ہے، لیکن انہوں نے کتاب لکھی کہ زینب قہرمان کربلا۔ اس لیے اب میں ایک جملہ زبان پر میرے آیا، لیکن شاید میں اس کو بعد میں پیش کروں گا تو آپ تک زیادہ اور واضح پہنچا سکوں، اس لیے میں اس جملے کو فی الحال روک لیتا ہوں۔ ڈاکٹر فیض الاسلام ہیں، انہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی، اسی میں ساتھ میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر ہے، نام ہے خاتون دو سرا، یعنی وومن آف دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر، جو اس جہاں کی بھی بی بی ہیں اس جہاں کی بھی بی بی ہے۔ تو یہ وہ بی بی ہیں۔ البتہ تھوڑا سا ہسٹوریکلی ایک بات یہ عرض کر دوں کہ خود بی بی کا مزار مقدس کہاں پر ہے، اس میں بھی ایک ہسٹوریکل بحث ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں مصر میں، حتیٰ آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے سنا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مصر میں بی بی کا حرم ہے، اور بعض نے کہا کہ مدینہ ہی میں بی بی مقیم رہیں اور جنت البقیع میں بی بی مدفون ہوئی، اور ایک مشہور جو قول ہے وہ شام کا ہے، اور جو شام میں ہے وہ یقیناً کوئی نہ کوئی دختر علی تو ہیں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہیں، یعنی معروف قول کے مطابق۔ یہ بات اس لیے تھوڑا سا اشتباہ میں آ گئی کہ بی بی ام کلثوم کو بھی زینب کہا جاتا تھا، زینب صغریٰ، تو یا بی بی زینب کبریٰ وہاں پر ہیں شام میں، یا بی بی زینب صغریٰ ہے، اس لیے یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ کریٹ ہوا، لیکن زیادہ علماء یہی کہتے ہیں کہ شام میں بی بی کی قبر ہے کہ جہاں پر لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، مرجع خلائق ہیں۔ میں آج آپ کی خدمت میں، آپ اتنے تقریباً طویل اعمال کے بعد، کثیر مومنین یہاں پر موجود تھے اور 5.5 سے 6 گھنٹے بلکہ ہمیں اس اعمال میں لگیں، لہٰذا میں چاہتا یہ ہوں کہ بات کو ذرا سہل اور آسان رکھتے ہوئے لیکن ایک پریکٹیکل حوالے سے آج تھوڑا سا گفتگو ہو جائے۔ ایک ٹاپک ہے، آپ کو اس کے بارے میں بہت کچھ انٹرنیٹ پر بھی ملے گا، وہ ہے کرائسس مینجمنٹ۔ کرائسس مینجمنٹ وہ کیسے ہو سکتی ہے، اس کو میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے دیکھنا چاہوں گا ذرا سا۔ یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد علیہ محمد علیہ السلام، صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ دیکھیں، ایک مرتبہ مینجمنٹ ہوتی ہے، ایک دفعہ کرائسس مینجمنٹ ہوتی ہے، اور کرائسس مینجمنٹ کے بھی دو رخ ہیں۔ ایک دفعہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں، ایک دفعہ ریسورسز نہیں ہیں۔ کہیں پر ارتھکوئک آیا ہے، یہ کرائسس ہے، لیکن ریسورسز ہیں، اس کو آپ ٹیکل کر سکتے ہیں۔ کہیں پر کرائسس ہے لیکن ریسورسز ہی نہیں۔ جب کچھ بھی نہ ہو تو کن بنیادوں پر آپ اس کرائسس کو مینج کریں گے، یہ بہتر کوئی سکھلا نہیں سکتا بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے۔ میرے سامنے سارے وہ تشریف فرمائے کہ جن کے ذہن میں پوری تاریخ ہے، اس لیے مجھے تاریخ دہرانے کی ضرورت نہیں، فقط مجھے اس سے نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ دیکھیں، عصر عاشور تک جو انتظام ہے نا وہ مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ عصر عاشور کے بعد ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ اس کیفیت میں اس انتظام کو سنبھال لی کہ جب لاشیں بکھرے ہوئے ہیں اور بچے یتیم ہو چکے ہیں، بہت سی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، خیمے جلائے جا چکے ہیں، اسیری کا وقت قریب ہے، اور دشمن لے جا رہا ہے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بھائی کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہے۔ اس سے زیادہ سخت مصائب کی کیفیت ہو نہیں سکتی۔ شام غریبہ اہل بیت علیہ السلام کے مصائب میں سخت ترین رات ہے، اس شام کا انتظام بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ میں بات کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ عظیم الشان مصائب میں بھی ام المصائب ہیں، ہمارے معاملات سے ان کا کوئی قیاس نہیں ہے، لیکن انسپریشن مل سکتی ہے۔ مثلاً کسی خاتون کو طلاق ہو گئی ہے، مثال کے طور پر کسی کا بچہ ڈسیبل ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی کی جاب چلی گئی ہے، اور کسی معاملے میں، تو ہر ایک زندگی میں کہیں نہ کہیں میں نے ایسے بھی لوگوں کے بارے میں سن رکھا ہے کہ ایک ساتھ 3 بچے جن کے ڈوب گئے، اور پھر اس وقت اس کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ بس مولانا صاحب دعا کریں کہ میں مر جاؤں، میں مر جاؤں۔
یا صبح و شام ہر وقت ہی روتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے، تو ہم میں سے کہیں نہ کہیں کوئی اپنی زندگی کی کسی سخت کرائسس سے گزرتا ہے. اس میں کیا کیا جائے؟ میں آپ کی خدمت میں اس بات کو اگر پیش کر سکوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کے 5 بھائی، 2 بیٹے، 4 بھتیجے اور کچھ قریبی اقربا اولاد جعفر و عقیل، یہ سب ملا کر کل 18 ہیں، جو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جن کی روئے زمین پر کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے. ان 18 کے 18 کی، فقط امام حسین علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان 18 کی کوئی ایگزامپل نہیں ہے روئے زمین پر، وہ سب ایک ساتھ مارے گئے اور یہ بی بی ہیں تنہا. سب سے پہلی بات سناؤں آپ کو، کرائسس مینجمنٹ میں اگر آپ اس کو ریلیجسلی دیکھیں، سب سے پہلے ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کا گاڈ سینٹرڈ ہونا. میں 5 پوائنٹس پیش کروں گا، ایک مل کے صلوات بھیج دیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. چونکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو نسبت ہے پنجتن پاک سے، لہٰذا میں 5 پوائنٹس پیش کروں گا. ہو سکتا ہے اس میں کوئی اپنے طور پر اضافہ بھی کر سکے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ اگر میں 5 پوائنٹس پیش کر لوں تو زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جس میں تقریباً جو درس ہمارے لیے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ وہ آ جائے گا. اور میں کوشش کروں گا کہ ان 5 کی جو کم سے کم ہیڈ لائن ہے وہ انگلش میں بھی کہہ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے، اور بہت سارے یہاں پر یوتھ کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دماغ میں بھی رہ جائے، کم سے کم یہ ہیڈنگ رہ جائے ان کے دماغ میں. اس لیے میں نے یہ انگلش کا لفظ استعمال کیا، گاڈ سینٹرڈ ہونا بی بی کا، یعنی خدا محوری. اب ذرا غور فرمائیے گا، یہ جملہ تو بہت ہی معروف ہے نا کہ اب آئی ہیں امام حسین علیہ السلام کی لاشیں پر، تو ہر عزاداری سے پہلے، ہر گریے سے پہلے پہلا جملہ یہ کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو قبول فرما لے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ یہ فریاد کر رہی ہیں کہ تو قبول فرما لے اس قربانی کو. کتنی خدا محوری ہے. یزید کے دربار میں اللہم خذ بحقنا، پروردگار تو ہمارا حق اس سے لے لے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل. وہ یزید کے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ ان کے خانوادے کو نعوذ باللہ ذلت اور اس کی تحقیر کرنا چاہتا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ سب سے پہلے خدا، اللہم خذ بحقنا، پروردگار تو اس سے ہمارا حق لے لے، تو کافی ہے. اب آپ غور فرمائیے گا، شام غریبہ میں نے اس کے سخت ترین رات ہے. امام سجاد علیہ السلام کی روایت ہے کہ میں نے سنا کہ زمزمے کی آواز آ رہی ہے، اور جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو پھوپھی زینب نماز شب میں مشغول تھی. اچھا، اس کوتاہی میں بھی شامل ہوں، میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے آپ سب کے لیے بات کر رہا ہوں. کبھی کہیں پہ کوئی مشکل ہو جاتی ہے، بچے کے ساتھ کچھ ہو گیا، کہیں پہ فرض کیجئے کہ ہم کسی جگہ پر اسٹک ہو گئے تھے، وہ نماز اس لیے لیٹ ہو گئی کہ وہ بچے کو لے جانا تھا، نماز اس لیے لیٹ ہو گئی کہ وہاں جانا تھا، فلاں کام تھا، وہ فون کال کرنی تھی. شام غریبہ سے کوئی بڑا کام تھا کیا؟ تو یہاں نماز شب کی بات ہو رہی ہے. امام سجاد علیہ السلام کی گواہی ہے کہ میں نے سنا کہ زمزمے کی آواز آ رہی تھی اور میں نے قریب جا کر دیکھا تو میری پھوپھی نماز شب میں مشغول تھی. لہٰذا ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہر مشکل میں پڑھو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار مجھے ہر خیر میں اچھائی کے ساتھ داخل فرما دے اور اچھائی کے ساتھ ہی خارج فرما دے. ہر مشکل میں آپ یہ پڑھیں. بلکہ امام حسن علیہ السلام کی ایک روایت ہے جس میں کہا گیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اگر صبح مرو یعنی دن میں مرو تب بھی شہید مرو، رات میں مرو تب بھی شہید مرو، دن اور رات کے علاوہ کوئی وقت نہیں ہے 24 گھنٹے میں، گویا کہ جب بھی مرو تو شہید مرو، دن میں مرو تو شہید، رات میں مرو تو شہید. کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اور پھر امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسے ہوگا؟ کہ روزانہ صبح کے وقت بھی یہ 3 آیتیں پڑھو اور رات کے وقت بھی 3 آیتیں پڑھو. صبح کو پڑھو گے تو اگر دن میں مرو گے تو شہید، رات میں پڑھو گے تو رات میں مر جاؤ تو شہید. ویسے تو مومن کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں جائے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، لیکن شہیدوں کے درجات کا بھی فرق ہے. ہر مومن جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے وہ شہید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مقام عطا کیا ہے. لیکن اگر ان آیتوں کو پڑھ کر جائے تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ وہ شہداء کے تابع ہو کر وہاں جائے گا جنت میں. اور وہ مشہور آیتیں وہی ہیں کہ جو سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الذی لا الہ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اس میں دیکھیں صرف خدا ہی خدا ہے، گاڈ سینٹرڈ ہونا انسان کا.
کیوں توکل کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر؟ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل کرو اس حی پر کہ جسے موت نہیں آئے گی۔ ہم سب کون ہیں؟ ہم سب ہیں الحی الذی یموت، ہم سب وہ حی ہیں کہ جسے موت آنی ہے۔ ہم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہم سب حی غیر قیوم ہیں۔ ہاں، ہماری کوئی چیز اپنی نہیں ہے، یقین فرمائیے گا، ہمیں کوئی چیز اپنی نہیں ہے۔ اور اگر واقعاً کبھی ہو جاتا ہے کسی کے لیے، فقط ایک چوٹ لگنے کی دیر ہوتی ہے، انسان اپنا نام بھی بھول جاتا ہے۔ تو ہمارا تو اپنے نام پر اختیار نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی و قیوم، لہذا توکل رکھو اس خدا پر۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسرا، مجھے چونکہ پانچوں مکمل کرنے ہیں اور مصائب کا بھی کچھ بیان کرنا ہے، دوسری عظیم الشان صفت بی بی زینب سلام اللہ علیہ میں کرائسس مینجمنٹ، ایموشنز وتھ انٹلیکٹ، جذبات ہیں پوری عقلانیت کے ساتھ۔ جذبات میں عقل کو نہیں کھو دیا، اور فقط عقل بھی نہیں جب تک کہ جذبات نہ ہو۔ بات واضح؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ گریہ فرما رہی ہیں، لیکن اب بی بی جانتی ہیں کہ مجھے اس کاروان کو لے کر جانا ہے کوفہ سے شام تک اور شام سے مدینہ، خیر و سلامتی کے ساتھ مجھے اس کاروان کو پہنچانا ہے۔ لہذا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس ڈیوٹی کو پوری طریقے سے انجام دیا جو امام حسین علیہ السلام کی جانب سے انہیں دی گئی ہے۔ لہذا شریکت الحسین ہے، بلکہ عدیلۃ الحسین ہے۔ ہاں، امام حسین کی ہمسر ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو آپ تصور فرمائیے گا کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ خطبہ دے رہی ہیں، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کیا خالی جذبات ہیں؟ یہ خالی جذبات میں آگے تھوڑی کوئی خطبہ دے سکتا ہے۔ اور یقین فرمائیے گا کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بی بی 50 سال تک کچھ بھی نہ ہو اور دفعتاً آ کے ایسا خطبہ دے دیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ خطبہ اس کا ایکسٹریکٹ کہاں سے، اس کی تربیت کہاں سے؟ کتاب بلاغات النساء ہے، ابن تیفور کی کتاب ہے، آج سے 1200 سال پہلے کی۔ بلاغات النساء نام سے ظاہر ہے اس کے اپنے خیال میں جس خاتون اور بیوی نے بلاغت کا کوئی جملہ کہا اس نے وہاں لکھا ہے۔ سب سے پہلے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کا خطبہ ہے وہاں پر، پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے وہاں پر۔ اور جو کمال لطف ہے وہ یہ ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے خطبے کی راویہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ ممکن نہیں کہ 50 سال تک کچھ بھی نہ ہوا ہو اور براہ راست کو خطبہ ارشاد فرما دیں۔ یہ تکلم ملا ہے زینب کو اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کہ بات کیسے کرنی ہے آپ نے، یو علی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا لہجہ علی جبن ابی طالب علیہ السلام میں بات فرما رہی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بیوی جن کی زندگی عام طریقے سے گزری ہو اور دفعتاً یزید کے سامنے کا ما رأیت الا جمیلہ، ہم نے کچھ نہیں دیکھا کربلا میں سوائے حسن خوبی کے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی بیوی بغیر کسی، کیا کہوں، اب میں تربیت کا لفظ بابا نہیں کہنا چاہتا کیونکہ عالمہ غیر معلمہ ہے، وہ عالمہ جنہیں کسی نے تعلیم نہیں دی۔ مجھے یاد ہے کہ میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے جو جشن کی محفل تھی اس میں امام حسن اور امام حسین سے بی بی کی شباہتیں پڑھ چکا ہوں، 4 شباہتیں میں نے پڑھی تھی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بی بی بھی عالمہ غیر معلمہ ہے۔ جیسے کہ امام کا علم لدنی ہوتا ہے نا، امام سجاد علیہ السلام کی سند موجود ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ علم لدنی کی حاملہ ہے، عالمہ غیر معلمہ، وہ عالمہ جسے کسی نے تعلیم نہیں دی۔ عالمہ غیر معلمہ ہی کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر کر سکتی ہے، کوئی اور مفسر نہیں کر سکتا۔ آج کسی بھی بڑے سے بڑے آیت اللہ سے پوچھیں کہ یہ ہا میم عین سین قاف کی تفسیر کیا ہے، وہ کہیں گے ہمیں کیا معلوم ہے۔ اور بی بی فرمائے کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر، پتہ نہیں اس وقت کیوں ایک بات ایک دم میرے ذہن پہ نازل ہوئی ہے اسی وقت۔ حروف مقطعات ہے نا، یہ 29 ہے، ان میں سے کچھ 5 ہیں کاف ہا یا عین صاد، کچھ ہا میم عین سین قاف، کچھ 4 ہیں الف لام میم را، الف لام میم صاد، کچھ 3 ہیں الف لام میم، کچھ 2 ہیں یاسین طٰہٰ، کچھ 1 ہے نون صاد قاف۔ یہ جو سارے حروف مقطعات ہیں نا، ان حروف میں آپ سارے لیٹرز لکھیے، اور اس میں جو ریپیٹڈ ہیں تکرار
انہیں ایک طرف رکھ کر جو خالص لیٹرز بن جاتے ہیں جو اس قرآن میں استعمال ہوئے ہیں حروف مقطعات، وہ آپ بنا لیجئے، ایک فہرست بنائیے. تو کیا بنیں گے؟ صاد ہے، را ہے، الف ہے، طا ہے، حا ہے، قاف ہے، عین ہے، لام ہے، یا ہے، نون ہے، میم ہے، کاف ہے، سین ہے، یا ہے، ہا ہے. یہ سارے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے، یہ میں نے سارے نام لے لیے آپ کی خدمت میں. واپس کہتا ہوں، صاد ہے، را ہے، الف ہے، طا ہے، عین ہے، لام ہے، یہ ہے، ہا ہے، قاف ہے، نون ہے، میم، کاف، سین، ہا. یہ ہے، یہ سارے حروف مقطعات اسی میں آ جاتے ہیں. ان سب کو ملا کر جملہ بنائیے تو بنتا ہے صراط علی حق نمسکہ. اللہم صلی علی. اسی خاطر میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں ایک دم دماغ میں یہ چیز نازل ہوئی حروف مقطعات سے. یہ بات آئی کاف ہا یا عین صاد سے. جی، صراط علی حق نمسکہ. علی کا راستہ حق ہے، صراط علی حق نمسکہ. ہم اسی راستے پہ چلنے والے ہیں. کیا اس سے بہتر حروف مقطعات کی تفریح ہوگی؟ تو بی بی کے ان 5 صفات میں سے ایک یہیں سے چلے کہہ دوں، اس میں ساتھ کیونکہ ربط بن رہا ہے، مجھے 5ویں نمبر پہ کہنا تھا کہ اگر آپ ایک آربٹ کو تصور کریں، بی بی کی پوری زندگی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، اس کا جو سینٹر ہے نا وہ ولایت ہے. یہ ہے کرائسس مینجمنٹ. شام غریبہ بھی عالمہ غیر معلمہ ہونے کے باوجود بھی خود نہیں فیصلہ کرے. امام سجاد سے پوچھیں کہ خیموں سے باہر جائیں یا نہ جائیں. یہ ہے ولایت. پھر میں نے کہا کہ ایموشنز وتھ انٹیلیکٹ کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں بھرپور عقلانیت کے ساتھ بھی ہے. آپ اس خطبے کو چونکہ میں بعض دفعہ پڑھ بھی چکا ہوں آپ کی خدمت میں، لہٰذا فقط ایک اشارہ کر دیا، بہرحال موجود ہے، تھوڑا سا کام آپ بھی کیجئے. تیسری بات کرتا ہوں، کرائسس مینجمنٹ میں اہم ترین بات ہے بریوری، شجاعت. اس کے بغیر آپ کسی بھی کرائسس کو مینج کر ہی نہیں سکتے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرمائے یا عدو اللہ وابن عدو. کون کہتا ہے کہ بیچاری ہیں زینب؟ چارہ ساز عالم ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ. کون کہتا ہے بیچاری ہیں؟ یا عدو اللہ وابن عدو، یزید سے کہہ رہی ہیں اے اللہ کے دشمن اور اس کے بیٹے کہ تیرا باپ بھی اللہ کا دشمن ہے. حسین ہے یا سار اللہ وابن سارے، یزید ہے یا عدو اللہ وابن عدو. یو علی علی بے شمار. اللہم صلی علی محمد وعلی. بریوری، انی استصغر قدرک یا عدو اللہ وابن عدو، اے دشمن اللہ کے اس کے بیٹے جو اللہ کا دشمن، انی استصغر قدرک، I belittle your destiny، میں تیری قدر کو حقیر سمجھتی ہوں، تیری قدر کو حقیر سمجھتی ہوں. کد کیدک وسع سعیک، جو کوشش کرنا ہے کر لے، جیسی اپنے طور پر تدبیر اور مکر کرنی ہے کر لے. فواللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا ہی نہیں سکتا. یہ عالمہ غیر معلمہ بھی بول رہی ہیں اور ایک شجاع خاتون بول رہی ہیں. تیسرا پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہے گا بریوری. چوتھا پوائنٹ ہے obviously پیشنس. پیشنس کے بغیر کوئی حاصل نہیں ہوتا. تو آپ جب بھی کہیں زندگی کے کسی مشکل معاملے میں تو پیشنس ضروری. پیشنس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نہ کرنا پیشنس نہیں ہے، سب کچھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہ جانا، یہ ہے پیشنس. پیشنس ہونی چاہیے. ہم نے سب کچھ کر لیا، جو کچھ ہمارے لیے ہم بس میں تھا، جو ایفرٹ تھی وہ کر لیے، پھر اللہ بس وہ اگر مصیبت میں رکھے تو مصیبت میں،
وہ راحت میں رکھے تو راحت میں، وہ فقر میں رکھے تو فقر میں، وہ ثروت میں رکھے تو ثروت میں. ہم نے اپنی کوشش کر لی. پھر پیشنس. آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 ہستیوں پہ درود بھیجا ہے. ایک تو حضور مکرم پر، آیت پڑھتا ہوں میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی محمد. دوسرا صبر کرنے والوں پہ درود بھیجا ہے. کیا آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. پیشنس. آپ میں پیشنس ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں درود بھیج رہے ہیں صبر کرنے والوں پر. ایک خاص درود ہے حضور مکرم پر، ایک گروہ ہے جس پر درود ہے، وہ ہے صابرین کا. قرآن میں 7 جگہ پر ہے بغیر حساب. اللہ یہ کرتا ہے بغیر حساب کے، یعنی اس 7 میں سے 5 جگہ پر رزق کے بارے میں ہے کہ رزق عطا کرتا ہے بغیر حساب. کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں پھر اس کی. وہ 5 کبھی اور سناؤں گا، آج موضوع کہیں اور چلا جائے گا. بڑا لطیف ہے جب اللہ تعالیٰ کہے نا بغیر حساب، مطلب کیا ہے اس کا؟ قرآن میں ہر نیکی کے لیے جو جزا متعین ہے، اس جزا میں یہ ہے کہ 1 کرو گے تو 10 دوں گا، اس سے بڑھا کر یہ کہ 100 دوں گا، 700 دوں گا. اللہ اپنے فضل سے اور بھی بڑھا دے گا. فقط ایک صبر ہے. سورہ زمر میں اللہ نے کہا صبر کرنے والے کو اللہ بغیر حساب دے گا، اینڈ ہی نہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں. سورہ 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. اپنے کچھ بندوں کے لیے کہا یہ ہماری عطا ہے تم پر، اس سے جتنا اپنے پاس رکھو، جتنا آگے دے دو بغیر حساب کے، تمہاری مرضی. یہ اہل بیت کے لیے کہا یہ ہماری عطا ہے، جتنا اپنے پاس رکھو، امسک روک کے رکھو، جتنا فمنن جتنا احسان کرو بغیر حساب، تمہاری مرضی. یہ 7 جگہ پر قرآن میں بغیر حساب. 14واں پوائنٹ کیا ہو گیا؟ پیشنس. اور ظاہر ہے کہ جو 5ویں منزل ہے وہ ہے، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ولایت پر پورا نظام ہونا. تو یہ 5 پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض ہو گئے. اب اس کے لیے لائے عمل کیا ہے؟ میرے پاس وقت بڑا کم ہے. لائے عمل کیا ہے مطلب کیا ایکشن پلان ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث سن لیجئے گا، اور بی بی زینب السلام علیہ پر یہ حدیث پوری منطبق آتی ہے. حضور مکرم نے فرمایا تھا جسے یہ 3 عطا ہو گئے وہ دنیا اور آخرت میں سب کچھ اسے مل گیا ہے. الرضا بقضاء اللہ، والصبر علی بلاء اللہ، والشکر علی نعماء اللہ. قضاء اللہ پہ راضی ہونا، بلاء اللہ پہ صابر ہونا، نعمت اللہ پر شاکر ہونا. جو راضی نہ اسے شاکی کہتے ہیں. راضی کا جو متضاد ہے وہ شاکی ہے. تو راضی نہیں ہوگا وہ شکوہ کرنے والا ہوگا. جو صبور نہیں ہوتا وہ جزوع ہوتا ہے، زاد و فریاد کرنے والا بے سبب. اور جو شاکر نہیں ہوتا وہ کافر ہوتا ہے. کافر کا مطلب وہ اصطلاحی کافر نہیں، کفران نعمت کرنے والا. تو اس لیے اس تمام ان باتوں کے لیے مصیبت پر صبر، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، نعمتوں پر شکر کرنا. بات میں اختتام تک لے آیا. کچھ لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں پہنچیں گے تو وہ پہلے سے دیکھیں گے، کچھ لوگ جنت میں آلریڈی ہیں. وہ کہیں گے کہ جناب آپ تو ہمیں صراط وغیرہ پہ نظر نہیں آئے. کیا کہنا کہ آپ میرے جملوں کو ریسیو کرتے ہیں اس طرح سے؟ تم صراط پہ نظر نہیں آئے. ایک صاحب تھے، کہتے ہیں دائرے ایک تمثیل ہے کہ ایک شخص تھا، مر گیا، قبر کی پہلی رات تھی. وہاں کہتا ہے جو کچھ مولویوں سے سنا تھا سب جھوٹ ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہوا، نہ کوئی سوال جواب ہوا، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ جہنم میں لے گئے فرشتے مجھے. بس ایسے بھی ہوتے ہیں. یہ سارے مولویوں نے جھوٹ کہا ہوا تھا کہ کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوا. کچھ لوگوں کے لیے یہ ہے، کچھ لوگوں کا اس سے برعکس ہے. کچھ لوگوں کے لیے اس سے برعکس ہے، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ جنت میں. کہا آپ جنت میں ڈائریکٹ کیسے ہیں؟ صراط سے نہیں. کہا صراط سے گزرے ہی نہیں. وہ میزان حساب کتاب کا کچھ بھی نہیں ہوا. تو پھر کیا تھا؟ آپ نے کہا اللہ کی رضا پہ راضی رہتے تھے، مصیبت آتی تھی تو صبر کر لیتے تھے.
ختم. اس حدیث کو سنانے کے بعد مجھ سے کوئی یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ مولانا صاحب یہ بتلانے والے تھے کہ اگر ایک تسبیح ذکر کی پڑھ لو تو پھر ڈائریکٹ جنت میں پہنچو گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے معاملہ, پوری زندگی پر محیط ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. بس آپ ایک پوائنٹ یاد رکھ لیجیے. ہاں, تو انشاءاللہ العزیز یہ وہ کام کر جائے گا کہ امیر المومنین کی ولایت کے صدقے میں براہ راست جنت میں ہوں گے انشاءاللہ. ابھی بھی زینب ہیں باپ کی زینت. کس کی زینت ہے ذرا سن لیجئے, نمود امر الہی علی کی ذات میں ہے. اب آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں, ہاں جناب افتخار عارف صاحب کے فکر ہیں, نمود امر الہی علی کی ذات میں ہے, نبی کے بعد خدائی علی کے ہاتھ میں ہے. علی اس کی زینت ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ نمود امر الہی علی کی ذات میں ہے, نبی کے بعد خدائی علی کے ہاتھ میں. آپ کے لیے فکرہ کہوں آپ کی زندگی کے لیے انشاءاللہ, کہ میں جب بھی ناد علی پڑھ کے خود پہ پھونکتا ہوں, میں جب بھی ناد تیرا رجب گزری ہے ابھی, میں جب بھی ناد علی پڑھ کے خود پہ پھونکتا ہوں, یقین رہتا ہے ہر وقت کوئی ساتھ میں ہے. یقین رہتا ہے ہر وقت کوئی ساتھ میں ہے. بہت سہل ہے تقسیم جنت و دوزخ. اس مصرے کو اگر آپ سمجھ پائے اگلا مصرع تو محنت آج کی وصول ہے. یہ سارا کچھ میں یہی بیان کر رہا تھا. بہت سہل ہے, آسان ہے بہت. بہت سہل ہے تقسیم جنت و دوزخ, جو ان کے ساتھ نہیں جو ان کے ساتھ میں ہے. تمام ہو گیا. یہ جنت جہنم ہے. مل کے صلوات بھیجیں اللہ. جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے یہ 5 پوائنٹس یاد رہیں گے انشاءاللہ. گاڈ سینٹرڈ رہیے, ایموشنز رکھیے لیکن انٹیلیکٹ کے ساتھ, پیشنس رکھیے, بریوری رکھیے, ولایت کو مرکز رکھیے, پھر اپنی کوشش پوری کر لیجیے. یہ ہے کرائسس مینجمنٹ از نگاہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ. یہ وہ بی بی ہے, کوئی لمبے یا سخت جملے کہنے کی ضرورت نہیں ہے مصائب میں, یقین فرمائیے گا. فقط تصور ہی کافی ہے رونے کے لیے. آیت اللہ مرزا شیرازی کے سامنے مصائب ہو رہے ہیں. دخلت زینب علی ابن زیاد, علی ارض ثیابہا. یہ جملہ پورا سنیے گا اور گریہ کیجیے گا. بی بی زینب داخل ہوئیں ابن زیاد کے دربار میں. اگلا فقرہ جو کہنے لگا ہوں, اگر اس پر کوئی آہ نہ بھر سکے تو پھر شاید اسے بی بی کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. علی ارض ثیابہا, جب بی بی زینب داخل ہوئی نا تو لباس بوسیدہ ہو چکا تھا. آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں. بس بی بی کے مصائب ہے, شہادت کی مجلس ہے. علی جی نبی طالب کو پرسہ دینے آئے ہو, بی بی کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو, ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو. ایک جملہ کہوں, آج عباس کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو, آج حسن مصطفیٰ کو پرسہ دینے آئے ہیں, آج حسین شہید کربلا کو پرسہ دینے آئے ہیں. جب آیت اللہ مرزا شیرازی کے سامنے یہ جملہ پڑھا گیا نا, بی بی زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی جبکہ مندرس لباس تھا, کہ بس روکو, یہاں مصائب ہو گئے, پورے مصائب یہاں پر روک دو مصائب بس.
یا علی. اس کے بعد یہ بی بی کوفہ کے بازاروں میں اور شام کے درباروں میں گئی. کوفہ سے لے کر شام تک 20 دن تک یہ بی بی شدید دھوپ میں بغیر محمل کی سواری پر اور کبھی پیدل چلتی رہی. صاحب ناسخ التواریخ کتاب ہے, اس میں انہوں نے شہر لکھے ہیں کہ بی بی موصل سے گزری, تکریت سے گزری. کچھ شہر ایسے تھے کہ جو اتنے دشمن علی تھے وہ دروازہ بند کر دیتے تھے, اندر آنے نہیں دیتے تھے, بیویاں باہر بیٹھی رہتی تھی. پھر شام کی منزل آئی تو یزید کے پاس لوگ پہنچے, کہا علی کی بیٹیاں آ گئی ہیں, کہا 1 مہینے تک سجاؤ شہر کو. لوگوں نے کہا 1 مہینہ دے دے ہم شہر سجائیں گے, کہا نہیں 1 مہینہ. یزید نے کہا بہت ہے, کہا 1 ہفتہ دے دے, کہا نہیں 1 ہفتہ بھی بہت ہے, کہا 3 دن دے دے. 3 دن تک شام کی گلیاں سجتی رہیں اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا دربار کے باہر بیٹھی رہیں, شہر کے باہر بیٹھی رہیں. بی بی شمر سے کہتی ہیں کہ دیکھ ہمیں اس راستے سے لے جانا جہاں پر مجمع نہ ہو. فاتح خیبر علی کی بیٹی ہے. عزیزوں آج کا دن گویا عاشور سے کم نہیں ہے, آج شریکت الحسین دنیا سے چلی گئی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب دربار میں داخل ہوئی, پہلا دروازہ, دوسرا دروازہ, 7 دروازے تھے, کہیں پر عمرہ تھے, کہیں پر فوجی تھے, کہیں پر سفیر تھے, کہیں پر لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے. کتابوں میں لکھا ہوا لوگ سیٹیاں بجا رہے تھے, ہل ہلا کر رہے تھے. جب بی بی زینب دربار میں داخل ہوئی تو یزید ملعون شراب کے نشے میں تھا, ایک ایک سے پوچھتا جاتا تھا من حاضر, یہ کون بی بی ہے, یہ کون عورت ہے, یہ کون عورت ہے. پھر کہا من حاضر المتکبرہ, یہ مغرور کون ہے. عزیزوں کلیجہ پھٹ گیا بس کے بعد مجھ میں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دینا شروع کیا. عظیم الشان خطبہ تھا کہ دربار میں سکتہ طاری تھا. یزید کو ایسا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی میرا تخت و تاج الٹ جائے. اگر کوئی کسی ظالم کے سامنے بات کر رہا ہو تو ظالم اسے چپ کروانے کے لیے کچھ کرتا ہے نا. یزید کے سامنے تشت تھا, اس میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا. اس نے وہ کپڑا ہٹا دیا, حسین کا سر نظر آیا. یزید کے ہاتھ میں ایک مشروب تھا, وہ مشروب کچھ گراتا جاتا تھا. اس کے ہاتھ میں خیزران کی لکڑی تھی جو حسین کے لبوں پر مارتا تھا بی بی زینب کے سامنے. ابو بصرہ اسلمی کھڑے ہو گئے, کہتا ہے یزید تو کہاں چھڑی مار رہا ہے, میں نے خود دیکھا تھا کہ رسول اللہ ان لبوں کو چوما کرتے تھے. بی بی زینب زندانوں میں گئی شام فتح کر کے. جب شام کی قید سے رہائی ملی, 2 سر ایسے تھے کہ جن کو لینے والا کوئی نہیں تھا. شام کی عورتیں ایک دوسرے سے کہتی تھیں کہ لگتا ہے ان کی ماں جلتے ہوئے خیموں میں مر کے جل گئی ہے. بی بی زینب نے کہا میں ان کی دکھیاری ماں ہوں. اور محمد سلام اللہ علیہا وہاں پر بھی ماتم نہیں کر سکی بی بی. اس کے بعد واپس پلٹی تو پہلے اربعین پر کربلا گئی شہزادی زینب, اور حسین کی قبر پر آ کر کہا کہ بھیا میں واپس تو آئی ہوں لیکن ایک امانت شام کی زندان میں چھوڑ کر آئی ہوں. کہاں ہیں رونے والے, گریا کرنے والے. خطیب اکبر ایک جملہ کہتے تھے کہ بی بی حسین کی قبر پر آئی ہوں گی تو گریا تو ضرور کیا ہوگا, لیکن اصل فریاد کی ہوگی جب عباس کی قبر پہ گئی ہوگی. کہا ہوگا عباس, بازوؤں میں رسیاں باندھی گئی عباس, سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس, عباس آپ کی بہن پر آوازیں کسی گئی عباس. کوئی اوپر سے گرم پانی پھینکتا تھا, کوئی لکڑی مارتا تھا. بس اس کے بعد تابع بیان مجھ میں نہیں ہے, کلیجہ پھٹ رہا ہے. اچھا یہ تو جانتے ہو نا کہ جب بی بی زینب واپس پلٹی تو مدینہ جا کر اب تک اون محمد پہ گریہ نہیں کیا تھا, لیکن جب حجرے نظر آئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اور چھوٹے چھوٹے بستر نظر آئے تو بی بی نے فرش عزا بچھا کر کہا عبداللہ آ جاؤ ساتھ میں زینب کے. لیکن میں ایک اور فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں. بی بی زینب اتنے مصائب میں کہیں مجھے نہیں ملا کہ غش کھا کر بی بی بے ہوش ہوئی ہوں. کوفہ میں پتھروں کی بارشوں سے گزر گئی, بے ہوش نہیں ہوئی. یزید شرابی کے دربار میں 9 گھنٹے کھڑی رہی, بے ہوش نہیں ہوئی. زندان شام میں بیٹھ کر بھی نماز شب پڑھ لی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی. ایک موقع ملتا ہے کہ جب واپس پلٹی ہے. دیکھو بیٹی پر کوئی بھی ظلم ہو جائے بیٹی برداشت کر لیتی ہے, لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے. زینب مدینہ واپس پلٹی, قبر فاطمہ الزہرا نظر آئی. کہ اماں
زینب لوٹ کر آ گئی اما. تم سوال کرو گی بہت دور سے آئی ہو, آپ کے لیے کیا سوغات لائی ہوں. اما حسین کا خوب بڑا کرتا دو یا علی اصغر کا جھولا دو. زینب غش کھا کر بے ہوش ہو گئی. عجب قیامت ہے یہاں پر. پھر کچھ اسباب ایسے بنے کہ بی بی دوبارہ شام گئی. فاتح شام ہے نا بی بی, سکینہ کے پاس واپس جانا تھا بی بی نے مصلحت الہی کی وجہ سے. لیکن عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں, دیکھو اب ایک روایت ہے ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے, بعض جگہوں پہ نہیں ہے, لیکن بہرحال چونکہ پڑھی جاتی ہے, اگر یہ روایت صحیح ہے کہ بی بی اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر روتی تھی جہاں حسین کا سر لٹکایا گیا تھا. ایک شامی نے آ کر زور سے بیلچا مارا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو, سر بارہ بارہ ہو گیا. اللہ جانے عباس کی بہن کہاں کیا کیا. عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں کہ بس جب بی بی کا وقت آخر تھا تو بی بی نے خاص مجھ سے کہا کہ وہ صندوق لے آئیے گا جو ایک خاص جگہ پہ رکھا ہوا. میں نے سوچا کہ اس وقت آخر میں صندوق کی کیا ضرورت ہے. جب میں صندوق لے کر آیا جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہہ کے روتا جائے. بی بی نے وہاں سے خاص کرتا نکالا, اپنے سینے سے لگایا. زینب نے جان دے دی. وقت آخر شہادت ہے بی بی زینب نے. حسین کا کرتا بی بی کے سینے پر تھا. دیکھو جب تمہارا کوئی عزیز مر جائے تو جیسے آخری حالت میں دیکھا ہو ویسے ہی یاد رہ جاتا ہے. زینب نے حسین کو وقت آخر کٹی ہوئی گردن کے ساتھ دیکھا تھا, حسین کا لاشا پامال دیکھا تھا. بی بی نے کہا یا حسین. ایک اور مثال دے دوں, گریہ جاری رکھنا. اگر خدا نہ خواستہ کسی خاص گاڑی سے کسی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, ماں جب بھی اس گاڑی کو دیکھے گی تو بچہ یاد آئے گا. اب سوچو جب زینب نے پانی دیکھا ہوگا, کبھی سوچا ہوگا یہ پانی میرے حسین کو نہیں ملا, علی اصغر بھی ایسا مارا گیا. یا حسین